آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کی جانب سے 10ویں جماعت 2024 کے سمعی مہارتوں کے امتحان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس جزو کا کل دورانیہ 25 منٹ ہے اور اس کے کل نمبر 16 ہیں۔ آپ کو 2 اقتباسات سنائے جائیں گے۔ ہر اقتباس 2 بار سنایا جائے گا۔ پہلے آپ اقتباس نمبر 1 کو غور سے سنیے اور پھر اس اقتباس سے متعلق 8 سوالات کو خاموشی سے پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے کسی ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے اور اس کے بعد اقتباس نمبر 2 سے متعلق 8 سوالات خاموشی سے پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے کسی ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات حل کرنے کے لیے بھی آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اقتباس نمبر 1 سنیے۔ مسجد وزیر خان۔ یہ عظیم الشان مسجد اندرون شہر لاہور کے دہلی دروازہ، چوک رنگ محل اور موچی دروازہ کے وسط میں تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ مسجد نقش و نگار میں کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مسجد وزیر خان سلطنت مغلیہ کے عہد میں تعمیر کی جانے والی نفیس کاشیکاری و کانسیکاری پر مشتمل خوبصورت مسجد ہے جو بادشاہی مسجد کی تعمیر سے 32 سال پہلے 3 دسمبر 1641 عیسوی کو تکمیل کو پہنچی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ قابل دید مسجد کسی مغل شہنشاہ نے نہیں بلکہ علم الدین انصاری نے تعمیر کروائی۔ جنوری 1621 عیسوی میں وہ مغل دارالحکومت آگرہ پہنچے۔ ان دنوں ملکہ نور جہاں علیل تھیں۔ انہوں نے ملکہ کا علاج کیا تو ملکہ صحت یاب ہو گئیں۔ اس کے صلے میں انہیں وزیر خان کے خطاب سے نوازا گیا۔ شاہجہاں کے عہد میں وزیر خان کو امیر الامراء کا خطاب بھی دیا گیا۔ جب شاہجہاں لاہور آیا تو اس نے وزیر خان کو لاہور کا ناظم یا گورنر مقرر کر دیا۔ وزیر خان 1632 عیسوی سے 1639 عیسوی تک لاہور کے حاکم کے عہدے پر فائز رہے۔ شاہجہاں کے دور میں وزیر خان نے 1635 عیسوی میں اس مسجد کی بنیاد رکھی، بازار دہلی دروازے کو آباد کیا اور مزار سید محمد اسحاق المعروف میرا بادشاہ کا پختہ حجرہ جو زیارت گاہ عام تھا کو مسجد میں شامل کر لیا۔ وزیر خان نے شاہی انعامات کی رقم کو مسجد کی تعمیر پر خرچ کیا اور یوں اپنا نام رہتی دنیا تک چھوڑ گئے۔ 1641 عیسوی کو مسجد مکمل ہوئی۔ مسجد کی تکمیل کے بعد وزیر خان نے ایک وصیت نامہ تحریر کروایا جو ان کے بعد ان کی اولاد کو منتقل ہوتا رہا۔ وصیت نامہ کی تحریر کو نور احمد چشتی نے اپنی کتاب تحقیقات چشتی اور سید محمد لطیف نے اپنی کتاب تاریخ لاہور میں شامل کیا ہے۔ اس وصیت کے مطابق مسجد کا انتظام طویل عرصے تک متولیوں کے ہاتھ رہا، لیکن اب اس کا انتظام محکمہ اوقاف حکومت پنجاب کے پاس ہے۔ مسجد وزیر خان لاہور کی قدیم، عالی شان اور لاسانی مسجد ہے جس کی شہرت اور تذکرہ یورپ تک پھیلا ہوا ہے۔ مسجد کا صحن وسیع ہے جس میں سرخ اینٹوں کا فرش لگایا گیا ہے۔ صحن کے درمیان میں وضو کرنے کے لیے حوض بنا ہوا ہے۔ مسجد کی مشرقی، جنوبی اور شمالی سمت حجرہ نما کمرے بنے ہوئے ہیں جن کی تعداد 32 ہے۔ کدپوں پر عربی اور فارسی حروف سے ایسی خطاطی کی گئی ہے کہ نامور خطاط بھی دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ مسجد کے صدر دروازے سے داخل ہوں تو ایک طویل ڈیوڑی نما راستہ ہے۔ اس حصے میں چاروں طرف بلند محرابی دروازے موجود ہیں۔ درمیان میں ایک بلند گنبد ہے جس میں زنجیر سے ایک خوبصورت فانوس لٹکا ہوا ہے۔ مسجد کے 2 صحن، صحن خاص اور صحن عام ہیں۔ صحن خاص میں 5 محرابیں ہیں، ان میں نفیس کاشیکاری کی گئی ہے۔ مسجد کے 5 گنبد اور 4 مینار ہیں۔ ہر مینار کی بلندی 107 فٹ ہے
میناروں پر گلکاری اور نقاشی کا دیدہ زیب کام کیا گیا ہے جو صدیاں گزرنے کے باوجود دلکش دکھائی دیتا ہے۔ اب سوال نمبر 1 تا 8 جو کہ صفحہ نمبر 2 اور 3 پر ہیں، خاموشی سے پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیے۔ اس دوران آپ چاہیں تو اس سمعی اقتباس سے متعلق سوالات پڑھ سکتے ہیں، نیز انہی سوالات کے جوابات سے متعلق اہم اور معاون نکات لکھ سکتے ہیں۔ مسجد وزیر خان، یہ عظیم الشان مسجد اندرون شہر لاہور کے دہلی دروازہ، چوک رنگ محل اور موچی دروازہ کے وسط میں تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ مسجد نقش و نگار میں کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مسجد وزیر خان سلطنت مغلیہ کے عہد میں تعمیر کی جانے والی نفیس کاشیکاری و کانسیکاری پر مشتمل خوبصورت مسجد ہے جو بادشاہی مسجد کی تعمیر سے 32 سال پہلے 3 دسمبر 1641 عیسوی کو تکمیل کو پہنچی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ قابل دید مسجد کسی مغل شہنشاہ نے نہیں بلکہ علم الدین انصاری نے تعمیر کروائی۔ جنوری 1621 عیسوی میں وہ مغل دارالحکومت آگرہ پہنچے۔ ان دنوں ملکہ نور جہاں علیل تھیں۔ انہوں نے ملکہ کا علاج کیا تو ملکہ صحت یاب ہو گئیں۔ اس کے صلے میں انہیں وزیر خان کے خطاب سے نوازا گیا۔ شاہجہاں کے عہد میں وزیر خان کو امیر الامراء کا خطاب بھی دیا گیا۔ جب شاہجہاں لاہور آیا تو اس نے وزیر خان کو لاہور کا ناظم یا گورنر مقرر کر دیا۔ وزیر خان 1632 عیسوی سے 1639 عیسوی تک لاہور کے حاکم کے عہدے پر فائز رہے۔ شاہجہاں کے دور میں وزیر خان نے 1635 عیسوی میں اس مسجد کی بنیاد رکھی، بازار دہلی دروازے کو آباد کیا اور مزار سید محمد اسحاق المعروف میرا بادشاہ کا پختہ حجرہ جو زیارت گاہ عام تھا کو مسجد میں شامل کر لیا۔ وزیر خان نے شاہی انعامات کی رقم کو مسجد کی تعمیر پر خرچ کیا اور یوں اپنا نام رہتی دنیا تک چھوڑ گئے۔ 1641 عیسوی کو مسجد مکمل ہوئی۔ مسجد کی تکمیل کے بعد وزیر خان نے ایک وصیت نامہ تحریر کروایا جو ان کے بعد ان کی اولاد کو منتقل ہوتا رہا۔ وصیت نامہ کی تحریر کو نور احمد چشتی نے اپنی کتاب تحقیقات چشتی اور سید محمد لطیف نے اپنی کتاب تاریخ لاہور میں شامل کیا ہے۔ اس وصیت کے مطابق مسجد کا انتظام طویل عرصے تک متولیوں کے ہاتھ رہا۔
لیکن اب اس کا انتظام محکمہ اوقاف حکومت پنجاب کے پاس ہے۔ مسجد وزیر خان لاہور کی قدیم، عالی شان اور لاسانی مسجد ہے جس کی شہرت اور تذکرہ یورپ تک پھیلا ہوا ہے۔ مسجد کا صحن وسیع ہے جس میں سرخ اینٹوں کا فرش لگایا گیا ہے۔ صحن کے درمیان میں وضو کرنے کے لیے حوض بنا ہوا ہے۔ مسجد کی مشرقی، جنوبی اور شمالی سمت حجرہ نما کمرے بنے ہوئے ہیں جن کی تعداد 32 ہے۔ کدپوں پر عربی اور فارسی حروف سے ایسی خطاطی کی گئی ہے کہ نامور خطاط بھی دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ مسجد کے صدر دروازے سے داخل ہوں تو ایک طویل ڈیوڑی نما راستہ ہے۔ اس حصے میں چاروں طرف بلند محرابی دروازے موجود ہیں۔ درمیان میں ایک بلند گنبد ہے جس میں زنجیر سے ایک خوبصورت فانوس لٹکا ہوا ہے۔ مسجد کے 2 صحن، صحن خاص اور صحن عام ہیں۔ صحن خاص میں 5 محرابیں ہیں، ان میں نفیس کاشیکاری کی گئی ہے۔ مسجد کے 5 گنبد اور 4 مینار ہیں۔ ہر مینار کی بلندی 107 فٹ ہے۔ میناروں پر گلکاری اور نقاشی کا دیدہ زیب کام کیا گیا ہے جو صدیاں گزرنے کے باوجود دلکش دکھائی دیتا ہے۔ اب آپ کو سوالات حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔ اب آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے۔ یہ اقتباس بھی 2 مرتبہ سنایا جائے گا۔ اقتباس نمبر 2 سنیے۔ ایک حماقت، ایک شرارت۔ ہمارے جگری دوستوں میں ایک یونس کپاڈیا تھے جن کو ہم پیار سے کباڑیا کہتے تھے کیونکہ حلیے سے وہ لگتے بھی ایسے ہی تھے۔ ایک بار ہمارا دل پلاؤ کھانے کے لیے بہت مچل رہا تھا۔ دبی دبی زبان سے اماں سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے خوبصورتی سے ٹال دیا۔
ایک دن دوپہر کو گلی ڈنڈا کھیلنے کے بعد ہم اور کباڑیا نیم کے نیچے بیٹھے سستا رہے تھے۔ جب ہم نے ان سے پلاؤ کھانے کی خواہش کا ذکر کیا، وہ بولے، یار ایک ترکیب ہے، تم کہہ رہے تھے کہ جب تمہارے ماموں موتی میاں حسن پور سے آتے ہیں تو تمہاری اماں پلاؤ ضرور بناتی ہیں۔ ایسا کرو کہ ماموں کی طرف سے اپنے گھر کے پتے پر ایک خط لکھو جس میں یہ اطلاع ہو کہ تمہارے ماموں فلاں فلاں تاریخ کو تمہارے گھر پہنچ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی آمد کی خبر سن کر تمہاری اماں ان کی پسند کے کھانے پکائیں گی۔ ماموں نے تو آنا نہیں ہے، کچھ دیر انتظار کر کے گھر کے لوگ ہی وہ کھانا کھائیں گے۔ لیکن دوست، ہمیں بھی اس موقع پر یاد رکھنا۔ کباڑیا مسکرائے۔ قصہ مختصر کے 2 پیسے کا پوسٹ کارڈ خریدا گیا۔ خط لکھنے کے فرائض کباڑیا نے انجام دیے۔ بہت انتظار کے بعد جمعرات کے دن وہ تاریخی خط پہنچ گیا۔ خط پڑھنے کے بعد ہمارے والد صاحب نے ہماری اماں سے کہا، ارے بھائی سنتی نہیں ہو، ہفتے کی شام کو موتی میاں آ رہے ہیں۔ اماں بہت خوش ہوئیں۔ ہفتے کے دن تیسرے پہر پلاؤ کی یخنی چولہے پر چڑھ گئی۔ شامی کباب کے لیے چنے کی دال اور قیمہ سل پر پسنا شروع ہوا۔ کھانے کی خوشبو سے پیٹ میں چوہے دوڑنا شروع ہو گئے، مگر شام 4 بجے ایک ایسا بم گرا کہ ہمارے 14 طبق روشن ہو گئے۔ دیکھا کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک سائیکل رکشے سے ہمارے موتی ماموں اپنا مخصوص خاکی رنگ کا تھیلا لیے اتر رہے ہیں۔ ماموں کے گھر میں آتے ہی ہم ان سے چپک گئے کہ جیسے ہی خط کا ذکر آئے ہم بچاؤ کی کچھ ترکیب کریں۔ 2-3 گھنٹے خیریت سے گزر گئے۔ مغرب کی نماز کے بعد ہم سب لوگ آنگن میں بیٹھے تھے۔ ہماری اماں ادھر سے گزریں اور کہنے لگیں، ارے بھیا تو نے تو لکھا۔ اتنا سنتے ہی ہم پیٹ دبا کر ایسے کراہے کہ سب گھبرا کر ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ ہمیں فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا اور ڈاکٹر صاحب نے وہی مخصوص کڑوا لال شربت دے کر چکنی غذا سے پرہیز کی تاکید کر دی۔ رات کو سب لوگ دسترخوان کے گرد بیٹھے پلاؤ اور شامی کباب کے مزے لے رہے تھے اور ہم چمچے سے دلیا کھاتے ہوئے حسرت سے سب کو دیکھ رہے تھے۔ اب سوال نمبر 9 تا 16 جو کہ صفحہ نمبر 4 اور 5 پر ہیں، خاموشی سے پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔ آپ سے جب تک کہا نہ جائے صفحہ نمبر 5 نہیں پلٹیں گے۔ اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیے۔ اس دوران آپ چاہیں تو اس سمعی اقتباس سے متعلق سوالات پڑھ سکتے ہیں، نیز انہی سوالات کے جوابات سے متعلق اہم اور معاون نکات لکھ سکتے ہیں۔
ایک حماقت، ایک شرارت۔ ہمارے جگری دوستوں میں ایک یونس کپاڈیا تھے، جن کو ہم پیار سے کباڑیا کہتے تھے، کیونکہ حلیے سے وہ لگتے بھی ایسے ہی تھے۔ ایک بار ہمارا دل پلاؤ کھانے کے لیے بہت مچل رہا تھا۔ دبی دبی زبان سے اماں سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے خوبصورتی سے ٹال دیا۔ ایک دن دوپہر کو گلی ڈنڈا کھیلنے کے بعد ہم اور کباڑیا نیم کے نیچے بیٹھے سستا رہے تھے۔ جب ہم نے ان سے پلاؤ کھانے کی خواہش کا ذکر کیا، وہ بولے، یار ایک ترکیب ہے۔ تم کہہ رہے تھے کہ جب تمہارے ماموں موتی میاں حسن پور سے آتے ہیں تو تمہاری اماں پلاؤ ضرور بناتی ہیں۔ ایسا کرو کہ ماموں کی طرف سے اپنے گھر کے پتے پر ایک خط لکھو، جس میں یہ اطلاع ہو کہ تمہارے ماموں فلاں فلاں تاریخ کو تمہارے گھر پہنچ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی آمد کی خبر سن کر تمہاری اماں ان کی پسند کے کھانے پکائیں گی۔ ماموں نے تو آنا نہیں ہے، کچھ دیر انتظار کر کے گھر کے لوگ ہی وہ کھانا کھائیں گے۔ لیکن دوست، ہمیں بھی اس موقع پر یاد رکھنا۔ کباڑیا مسکرائے۔ قصہ مختصر کے 2 پیسے کا پوسٹ کارڈ خریدا گیا۔ خط لکھنے کے فرائض کباڑیا نے انجام دیے۔ بہت انتظار کے بعد جمعرات کے دن وہ تاریخی خط پہنچ گیا۔ خط پڑھنے کے بعد ہمارے والد صاحب نے ہماری اماں سے کہا، ارے بھائی، سنتی نہیں ہو؟ ہفتے کی شام کو موتی میاں آ رہے ہیں۔ اماں بہت خوش ہوئیں۔ ہفتے کے دن تیسرے پہر پلاؤ کی یخنی چولہے پر چڑھ گئی۔ شامی کباب کے لیے چنے کی دال اور قیمہ سل پر پسنا شروع ہوا۔ کھانے کی خوشبو سے پیٹ میں چوہے دوڑنا شروع ہو گئے۔ مگر شام 4 بجے ایک ایسا بم گرا کہ ہمارے 14 طبق روشن ہو گئے۔ دیکھا کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک سائیکل رکشے سے ہمارے موتی ماموں اپنا مخصوص خاکی رنگ کا تھیلا لیے اتر رہے ہیں۔ ماموں کے گھر میں آتے ہی ہم ان سے چپک گئے کہ جیسے ہی خط کا ذکر آئے ہم بچاؤ کی کچھ ترکیب کریں۔ 2-3 گھنٹے خیریت سے گزر گئے۔ مغرب کی نماز کے بعد ہم سب لوگ آنگن میں بیٹھے تھے۔ ہماری اماں ادھر سے گزریں اور کہنے لگیں، ارے بھیا، تو نے تو لکھا۔ اتنا سنتے ہی ہم پیٹ دبا کر ایسے کراہے کہ سب گھبرا کر ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ ہمیں فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا اور ڈاکٹر صاحب نے وہی مخصوص کڑوا لال شربت دے کر چکنی غذا سے پرہیز کی تاکید کر دی۔ رات کو سب لوگ دسترخوان کے گرد بیٹھے پلاؤ اور شامی کباب کے مزے لے رہے تھے اور ہم چمچے سے دلیا کھاتے ہوئے حسرت سے سب کو دیکھ رہے تھے۔ اب آپ کو سوالات حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔
آپ کی سمعی مہارتوں کے جوابات کا وقت ختم ہوا اور اب آپ دوسرے جزو کے سوالات کے لیے صفحہ پلٹ سکتے ہیں۔ اس دوسرے جزو کے لیے آپ کے پاس 25 منٹ ہیں۔